مضمون جو مودودی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا نا، وہ اس وجہ سے لکھا کہ کچھ لوگوں نے اس زمانہ میں یہ فتنہ پھیلانا شروع کیا. اب بھی ان کی بقیہ ہیں لوگ جو یہ سوچا چھوڑتے رہتے ہیں کہ سارے مذہب سچ ہی سچ ہیں. گھنٹہ گھڑی جانا ہے نا، 8 بازار جاتے ہیں، کوئی بات نہیں. یہ نا تم ضد کرو کہ قرآن کو مانو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو. دوسرے نبی بھی اللہ کی طرف سے آئے، اس لیے کہ ان کو اگر مانتا ہے، نیک ہے، اچھا ہے تو جنتی ہے. اس کو کہتے تھے رواداری، وحدت ادیان، کہ سارے دین اللہ نے اتارے ہیں. اللہ خود کہتا ہے کہ سارے نبی میری طرف سے تھے اور وہ ہدایت ہی لے کر آئے تھے. تو اگر کوئی ان کو مانتا ہے، حضور کو نہیں بھی مانتا، تو پھر کیا بگڑتا؟ کیوں تو مسلمان یہ ضد کرتے؟ اس کو کہتے تھے رواداری. تو مولانا نے اس مضمون میں سمجھایا کہ اگر تو تم کہو نا کہ اصل میں دین ایک ہی تھا، وہ پیغمبر وہی لے کر آئے تھے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے، تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے. ایک ہی پیغام ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر سارے نبی آئے. مگر اگر کہو نا کہ موجودہ حالت میں سارے مذہب ٹھیک ہیں، تو بالکل بکواس ہے، وہ باطل ہیں. ان میں لوگوں نے شرک ملا دیا، دہریت ملا دی، کفر ملا دیے. بعد میں شرارتوں کی وجہ سے ان میں بے شمار تبدیلیاں کری. تھوڑے بہت اجزاء پہلے اسلام کے بچے ہوئے میں، وہ اتنا حصہ تو اسلام ہی ہے، وہی حضور نے دوبارہ دہرا دیا. مگر جو ملاوٹیں ہیں ان کو بھی تم کہو حق ہے، تو یہ بات تو بالکل غلط ہے. ایک دین کہتا ہے اللہ ایک ہے، کچھ ایسے بناوٹی بن گئے جو کہتے 3 ہے، تو دونوں ٹھیک ہیں. ایک کہتے صرف اللہ تعالیٰ دنیا چلا رہا، دوسرا کہتا نہیں، اس نے دوسروں کے حوالے کر دیے، شرک کا قائل ہے. تو کس طرح ایک ہی وقت میں ایک چیز سیاہ سفید سرخ ہو سکتی ہے؟ یہ بکواس ہے، بالکل ظلم ہے کہ غلط اور صحیح دونوں کو برابر کر دیا جائے. یہ دعوت دو ان لوگوں کو پورے زور سے کہ بھئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی بات نہیں لائے، نہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا رہے ہیں، بلکہ تمہارا اصل دین تو تم سے گم ہو گیا نا. تمہارے بڑوں نے بدقسمتی سے شرارتیں کر کے اس میں تبدیلی کر دی، اس کو خالص صحیح اور مکمل شکل میں دوبارہ پیش کر دی. اس لیے جس کو نہ شوق سے اس کو قبول کرو، تمہاری گم شدہ متاع اور دولت ہے جو حضور دوبارہ تمہیں لوٹا دے. اگر تم اسی دین پر جمے رہے جس پر اب ہو، تو یہ اصل دین نہیں، تمہیں مغالطہ ہے، اس میں ہو گئی ہے ملاوٹ. اس لیے یہ راستہ اب جنت کی طرف نہیں جاتا، سیدھا جہنم کو جاتا. اور جیسے تم باقی اللہ کی نعمتیں جو ہے نا، ہوا، پانی، روشنی وغیرہ، ان میں یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ پانی جو ہے کس چشمے سے آیا یا یہ ہوا جو کدھر سے آ رہی. اسی طرح اگر ہدایت عرب سے آئی ہے، صرف اس لیے کہ یہ بھارت میں پیدا نہیں ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بات حق ہے اور سارے پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کو آپ نے دوبارہ پیش کیا، تم بجائے تأمل کرنے کے، تعصب کرنے کے، بڑے شوق سے، محبت سے اس کو قبول کرو کہ شکر ہے ہمارے بڑے تو گم کر بیٹھے تھے، یہ دولت دوبارہ ہمیں نصیب ہوگی. اس لیے وہ کہتے ہیں رواداری. اگر تو تم کہتے ہو نا کہ اگر کوئی کافر بھی مرنا چاہتا، مشرک بھی مرنا چاہتا، تو مارو نہ، قتل نہ کرو، نہ اس پر جبر کرو، یہ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا اگر سرے سے میں ان کا وجود ہی نہ چاہتا کہ کافر پیدا ہی نہیں ہونے دینا، تو یہ میری کسی بے بسی کی وجہ سے پیدا ہو گیا. میں نے اجازت دی کہ جو کافر مرنا چاہتا مرے، جہنم. اس لیے یہ جبر نہیں کرنا کہ تم زبردستی مناؤ. مگر یہ جو ہے نا رواداری کہ تم کہو کہ نہیں تمہارا بھی دین سچ ہے، یہ بالکل ظلم ہوگا. اسلام کے ساتھ یہ زیادتی، ان قوموں کے ساتھ بھی زیادتی. جبر نہ کرنا، دنیا میں مل جل کر رہنا الگ ہے، مگر حق کو باطل کے ساتھ برابر کر دینا یہ ظلم عظیم ہے. صاف کہو کہ حق صرف ہوا ہے اب جو قرآن میں ہے، باقی کتابوں میں تھوڑا تھوڑا حق ضرور ہے بچا کچا، باقی ان لوگوں نے ملاوٹیں کر کے حق کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اس لیے اگر یہ حق چاہتے ہیں اور اللہ کو خوش کرنا، تو اب سوائے قرآن کے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے راستہ نہیں. جو صحیح مسلم میں ایک ماں بھی اس پر ہے. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، مودودی صاحب نے دوسری جگہ اس کا ذکر کیا، حدیثیں دی ہیں، جہاں آیا نا کہ رسالت پر ایمان ضروری، یعنی اس بحث میں کہ لوگ کہتے ہیں رسول کو ماننے کوئی بات نہیں، یار بندہ نیک رہے بے شک نہ رسول کو کہتے ہیں، غلط. اللہ کے رسول علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس یہودی یا عیسائی نے دوسری امتوں کا نہیں بیان کیا، جو بہت ہی گمراہ ہے نا، پتہ نہیں کس زمانے میں ان میں نبی آئے تھے، قدیم مذہب ہے، مگر یہ تو تازہ ہے نبیوں کی امت. موسیٰ علیہ السلام ہے، اسے فرمایا جس یہودی یا نصرانی نے میرا سن لیا اور اسے پتہ چل گیا
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر ایمان نہ لایا تو وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان کرتا، اگر اسپتال بنا دیتا، یہ غریبوں کی مدد کرتا، اللہ صرف ان کو اجر دے گا جو اس کے بھیجے ہوئے رسول کی بات مان کر اس کا حکم مانیں گے۔ ورنہ اللہ کہتا مجھ پر احسان ہے یار، تم کرتے رہے اچھے کام، دفع ہو، وہ سب برباد ہو گئے، میں تو اجر صرف ان نیکیوں کا دوں گا جو میری رضا کے لیے میرے رسول کی اطاعت اور پیروی میں کی۔ یہ دین کا بہت بنیادی عقیدہ ہے، اس میں ذرا بھی رہ جائے نا تردد و شک کہ نبی کے بغیر بھی راستہ، دین سارا تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اب دنیا میں خود نہیں آتا، نہ اس کا یہ طریقہ، اس نے نمائندے بھیجے ہیں جن کو نبی اور رسول کہتے ہیں علیہ السلام، ان کا دامن پکڑے بغیر جنت کی طرف کوئی راستہ نہیں جاتا۔ سیدھی بات ہے۔ اس لیے مولوی صاحب کہتے ہیں یہ جھوٹی رواداری جو ہے نا کہ کفر بھی ٹھیک ہے اسلام بھی ٹھیک ہے، یہ منافقت ہے۔ یا جاہل ہو تم کہ سمجھتے نہیں کہ دونوں میں مشرق مغرب کا فرق ہے، یا منافق ہو کہ جھوٹ کو بھی ٹھیک کہتے ہو سچ، اور اگر تم سمجھدار ہو تو یہ کہ مار کٹائی نہیں ہے ہم نے کرنی، دنیا میں رہنا کافروں نے، یہ ٹھیک ہے رواداری۔ مگر یہ کوئی نہیں کہ ہم کہہ دیں کہ تم بھی ٹھیک ہو، ہم انہیں دعوت دیں گے کہ تم حق کو گم کر چکے ہو، اگر تمہیں حق اب چاہیے نا آ جاؤ اس دروازے پر، قرآن کو قبول کرو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرو۔ جی وہ آپ نے جو بات کہی نا وہ ٹھیک ہے، مولوی صاحب نے قرآن مجید کے حوالے سے بغی کہا، بغین، حکیم صاحب نے آیت پڑھی کہ علم ہوتا ہے لوگوں کو، یہ نہیں کہ اللہ نے علم نہیں دیا اس لیے بھول گئے پھر تو معذور ہوتے۔ اللہ کہتا ہے علم ہوتا ہے، بالکل جانتے ہیں، بغیم بینکم۔ کچھ لوگ سردار بننا چاہتے ہیں کہ ہماری چودراہٹ قائم ہو جائے، ہماری گدی قائم ہو جائے، وہ کچھ مالدار لوگ ہوتے ہیں دولت کی بنا پر، کوئی سرمایہ کے طور پر بڑے بن جاتے ہیں، کوئی مولوی اور پیر کی شکل میں لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں، بس مقدس لوگ ہیں، اگر جنت چاہتے ہیں ہمارا دامن پکڑو۔ یہ اس طرح بندوں کو اپنے نیچے بٹھاتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، بیچارے کانپتے ہیں کہ حضرت صاحب کے بارے میں کچھ ہے بغیم بینا۔ آپس میں صرف تم نا سر کی بغاوت کر کے دوسروں سے بڑا بننا چاہتے ہو، ورنہ یہ فتنے پیدا نہ ہو تو مذہبی پیشوا بھی یا خود ہی بن جاتے ہیں مہنت، یا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھری جو ہے نا اس کے مجاور ہیں ہم، اس لیے جس نے آنا ہے نظر ناز دینیت، داتا صاحب ہم بیٹھے ہیں ان کے خادم، ہمیں تو لوٹنے کے لیے استحصال جو ہے نا کہ بندوں کو لوٹنے کے لیے کوئی حکومت کو ذریعہ بناتا، وہ فرعون نمرود بن جاتے ہیں، ڈکٹیٹر۔ کچھ مذہبی پیشوا احبار اور رحمان مولوی پیر بن جاتے ہیں، کوئی سرمایہ دار قارون اور سرمایہ دار بن جاتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ دوسرے بندوں پر اپنی برتری اور چودراہٹ قائم کریں، دوسروں کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں، اس سے پھر وہ اپنے مطلب کے لیے آیتیں بدلتے ہیں، ان کی تشریحیں بدلتے ہیں، ملاوٹیں کرتے ہیں۔ یہ بات مولانا نے سمجھائی ہے کہ صرف بغیم بین ہم جاتا کہ جب یہ فتنہ دماغ میں کیڑا پیدا ہو جاتا نا کہ میں دوسروں پر کیسے سرداری کروں، اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈونگر چاہنا پڑتا۔ اب یہ حدیث پاک نہ بناتے یہ لوگ کہ جس کا شیخ نہیں پیر نہیں اس کا شیخ شیطان ہے، یہ عربی میں بنایا ہوا ہے کہ من لا شیخ لہو فشیخہ شیطان، جو پیر نہیں پکڑتا اس کا نا پیر شیطان ہے۔ کبھی کہتے ہیں جس نے بیعت نہیں کی کسی پیر کی اس کی اولاد حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے، بے شک وہ پرہیزگار ہے حرام سے بچتا ہے، کہتے نہیں پیر نہیں اس لیے سب حرام۔ اب یہ باتیں گھڑی ہیں تو لوگ کوئی حضرت صاحب ڈھونڈتے پھریں گے نا کہ پیر ڈھونڈو، پیر بے شک شرابی ہو زانی ہو پھر بھی مانیں گے۔ ہے کہ حضرت حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں ہوتے تو ما وسعہ الا اتباعی، انہیں کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا کہ میری پیروی کرے۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی، اپنے نبی کی موجودگی میں دوسرا نبی جو ہے حضور کے آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ میری پیروی کرتے۔ کتنے بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام، قرآن بڑا پڑا ہوا ہے ان کے پیچھے، تو اس سے رواداری کا کوئی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، تو پھر اس چیز سے آئے۔ مولانا میں سمجھاؤں، ہاں یہ بھی بتائیں۔ میں اس میں ایک بات واضح سمجھاؤں کہ یہ تمام تر جو ہے نا یہ معاشی استحصالی نظام قائم کرنے کے لیے ساری شکل اس کی ہے، یہ مختلف اشکال جیبوں میں پر نا ڈاکہ ڈالنے کے لیے نا کسی نے اس کا نام ٹیکس رکھ لیا، کسی نے نذرانہ رکھ لیا، کہیں مجاور بن کے بیٹھ گئے ہیں، مقصد یہ کمائی لوگ کریں کھائیں ہم۔ یہ صرف معاشی استحصال کرنے اور اپنے آپ کو بڑا بنانے۔ حکیم صاحب کو اللہ وہ مذہب کیا
یا پھر منافق اور بے ایمان ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ سیاہ ہے، دوسرا کہتا ہے سرخ ہے، ایک سفید ایک زرد، تو سارے کیسے سچے ہو سکتے ہیں؟ یہ رنگ جو ہے ایک وقت میں ایک چیز میں اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ الگ الگ ہوں گے۔ اس لیے ایسی باتیں جو کہتے ہیں نا کہ رواداری یہ سارے مذہب سچے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر تو اس چیز کو کہتے ہیں جو اصل میں پیغمبر علیہ السلام لے کر آئے تھے، انہوں نے ان کو بتائی تھی اور ابھی بچی کھچی ان میں ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے بات، سارے پیغمبر بنے، مگر جو بعد میں لوگوں نے دین تبدیل کر کے ان میں گمراہیاں داخل کر دیں، وہ کس طرح ساری سچی ہو سکتی؟ کوئی کہتا خدا بندے میں اتر آیا ہے، کوئی کہتا بندہ ہی خدا ہے، کوئی کہتا نہیں خدا اور ہے۔ تو مولانا یہی کہتے ہیں کہ جاہل اور منافق لوگ ایسی رواداری کی باتیں کرتے ہیں، سب کو خوش کرو، یہ سیاسی منافقت اور بے ایمانی ہے۔ اگر کوئی دین کا نام لے کر بھی یہ کہتا نا قرآن سب کو سچا کہتا تو بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رواداری صرف یہ ہے کہ آدمی دوسرے عقیدے اور مذہب والے جو ہماری بات کے خلاف ان کا عقیدہ، ان پر سختی نہ کرے، ان کو برا بڑا نہ کہے، گالیاں نہ دے، زبردستی کر کے اپنی بات منوانے کی کوشش نہ کرے، پیار سے بات سنائے، مانتے ہیں ٹھیک، ورنہ ان کو اتنی حد تک تو رواداری ٹھیک ہے دنیا میں جینے کے لیے، سارے اپنے اپنے طریقوں پر ہیں۔ مگر اگر رواداری یہ نا کہ آدمی کہ نہیں تو بھی سچا ہے تو تین خدا مانتا، تو یہ بے ایمان اور منافق ہی کہے، اپنے عقیدہ اور ایمان سے نہیں ہٹ سکتا سچا آدمی، وہ کہے گا بھائی سب جھوٹے ہیں صرف ایک خدا ہے۔ اس لیے مولانا نے یہ وضاحت فرمائی کہ رواداری کا اگر تو معنی یہ ہے کہ دوسروں کو گالیاں نہ دو، ان پر سختی نہ کرو، ان سے بدسلوکی نہ کرو، بحث کرو تو اچھے انداز سے، تو بسم اللہ، اسلام یہ رواداری سکھاتا۔ اور اگر تم کہو کہ نہیں بت پرست بھی، مشرک بھی، کافر بھی، دیریے بھی، وہ بھی سب ٹھیک ہیں، تو یہ یا جہالت ہے یا منافقت ہے۔ ایسی رواداری کی اسلام اجازت نہیں دے سکتا۔ مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے عقیدے پر ڈٹ کر رہے اور ساری دنیا کے سامنے اعلان کرے کہ حق کئی نہیں ہے، حق ایک ہی ہے جو میں صرف کہتا ہوں، باقی غلط ہیں۔ مگر اگر غلط ہیں تو آپ لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے تو میں پیار سے دلیل سے بات کروں گا، سختی نہیں کروں گا، آپ کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، آپ کے عقیدے کو گالیاں نہیں دوں گا۔ یہ ہم نے نا آج رواداری کا پڑھا۔ تو آج بھی بہت چرچا کہ اسلام امن اور رواداری کے مطلب یعنی سب کو بے ایمانوں اور کافروں، عیسائیوں، ہندوؤں کو ٹھیک ہی ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک۔ فلسفہ جو ہے یہ مغرب والوں نے ہمارے لیے تجویز کیا ہوا ہے، اس لیے کہ خود وہ عیسائیت سے عمل، اس کا جو عمل ہے اس کے جو اصول ہے اسے جب الگ ہو گئے چھوڑ چکے، تو انہوں نے اپنے آپ کو سیکولر بنایا، لیکن وہ عیسائی کے مقابلے میں مسلمان کو کبھی ترجیح نہیں دے سکتے، چاہے وہ ملحد ہوں، وہ عیسائیت کو مانے یا نہ مانے، حضرت عیسیٰ مسلمان کو ہو یا نہ ہو، لیکن عیسائی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف آج بھی ان کا بہت بھرے ہوئے ان کے دل۔ آج قرآن مجید میں جو کہہ دیا گیا نا کہ تم ہزار جتن کرو، ان کے آگے لیٹ جاؤ، ان کی ساری باتیں مانو، یہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین میں نہ آ جاؤ، یہ جان نہیں چھوڑے، آپ برائے نام ہی مسلمان کراتے رہیں گے، معاف نہیں کریں، حتیٰ تتبع ملتہم، ان کے دین میں جاؤ گے نا، مرتد ہوگے، پھر ہی یہ راضی ہوں گے، ورنہ تم جتن کر لو، اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھو گے، یہ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ مسلمان برائے نام بھی ہے نا، اس کو بھی نہیں برداشت۔ ہاں وہ کہتے ہیں ختم کرو، میں پڑھ نہیں سکتا، کر کسی نے کالم لکھا تھا کہ توہین عدالت جو ہے، رسالت جو ہے نا، اس کے قانون کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کافر چاہتے ہیں کہ ایسا شور شرابہ کر کے نا نرمی پہ، اگر تم توہین رسالت نہیں کرتے تمہیں کیا خطرہ، جتنا جیتا ہے قانون سخت ہو۔ اور آج تک کسی کو بھی خود مانتے ہیں کہ کسی کو سزائے موت نہیں ہوئی، عدالتیں اندھی نہیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خواہ مخواہ بنا لیتے ہیں، اوپر جا کر ان کو تھوڑی بہت سزا دیتے ہیں، بڑی سزائے موت کوئی اندھا دھند دیتا، مگر جب کسی حرام زادے کے بارے میں پتا جائے کہ وہ علانیہ مسلمانوں کے مجمع میں ان کو دکھ دینے کے لیے حضور کو گالیاں دیتا ہے، تو ہمارے بڑے بڑے امام اور نیک لوگ کہتے ہیں یار ہم نے ان کو ریت اس لیے بنانا منظور کیا تھا کہ ہمارے نبی کو گالیاں دیں، ہم تو زندہ ہی پھر مر گئے۔ ان کو یہی بڑی رعایت ہے کہ اپنے گرجوں میں جو بکنا بکو، مگر مسلمانوں کے سامنے تم جرت نہ کرو۔ اگر اتنے دلیر ہو جائیں تو وہ ہم ساغرون کہاں رہے، جو حتیٰ ہی ہو تو جزیہ نہیں ہے، ہم ساغرون۔ اللہ کہتا ہے ہاتھ پر رکھ کر جزیہ دیں،
اور چھوٹے بن کر رہے ہیں، پھر ان کی جان چھوڑو۔ خدا چھوٹے بن کے وہ سردار بن گئے ہیں، ہم پر دباؤ ڈال کر پیچھے ان کے کافر حکومتیں، مسلمانوں سے جو جی چاہتے منو۔ اللہ تو کہتا ہے اگر مسلمان ملک کا رعایا بھی بنتے ہیں یہ لوگ، ہاتھ پر رکھ کر جزیہ لے آئے ٹیکس آ کر دیا کرے، اور بالکل چھوٹے بن کر رہے۔ اب تو سوال بے بسی ہے نا کہ ہم خود ہی بہت کمزور ہے، ورنہ یہ کوئی بات ہے کہ یہ سلیبیں لے کر نکلے اور ہمارا ٹی وی جو ان کو موقع دے، اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، وہ ہمارے گناہ سارا کفر بکیں اور مسلمان حکومت کا ٹی وی جو ہے اس کی اجازت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو معاہدے کیے تو اس میں صاف رہے تم اپنے بیٹوں کو بھی عیسائیت نہیں سکھا سکتے، آپ عیسائی مرنا مرو، آگے کے لیے تم یہ کام نہیں کر سکتے، اور کفر سکھاتے رہے آنے والی نسلوں کو، تو اسلامی حکومت کیا ہوئی بھائی؟ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ لوگ جنت میں جائیں، جہنم کے دروازے کھولنے کے لیے حکومت اجازت دے، اسلام تو نہ ہوا، مگر چونکہ کمزور ہیں اس لیے یو این او کے جو ہے نا اس پر دستخط کر دیتے ہیں کہ آزادی ہے، آزادی کفر کی ہے۔ اگر تو یہ ہے کہ بھائی سارے جو ہے نا اپنے اپنے دائرے میں رہیں، کسی کو گالیاں نہ دیں، توہین نہ کریں، کوئی بات سمجھانی ہے اچھے انداز سے لٹریچر شائع کریں، تو یہ رواداری تو ٹھیک ہے، دنیا میں کافروں نے میں رہنا ہم نے، مگر اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کو ملا کر کفر کو ملا کر ہے کوئی ملغوبہ تیار کرنا، ایک خدا بھی ٹھیک ہے اور تین خدا بھی ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر دین کو برباد کرنے کی سازش ہے۔ یہ تو ودو لو تدینو فیدینون، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول یہ تو چاہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اب اسلام بڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں تو بھی ذرا نرم ہو جا، کچھ اپنی بات رکھ، کچھ ہم بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پیشکشیں کرتے تھے کہ مصالحت کریں، اب سچا آدمی کس طرح کر سکتے؟ سچا آدمی عبدالرؤف صاحب کہتا ہے کہ 2 اور 2 4 ہے، سچی بات تو صرف یہی ہے، کوئی کہتا 3.5 ہے، کوئی 4.25، کوئی 3.25، اب یہ ان کے ساتھ صلح کیا کرے؟ مان لیں کہ 4 میں سے تھوڑا سا کم یا زیادہ یہ ہل جائے گا اپنی، وہ تو پہلے ہی جھوٹے ہیں سارے۔ اس لیے حق باطل کے ساتھ جو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حق جو ہے نا وہ نہیں کوئی صلح کر سکتا، صرف جینے کے لیے کہ چلو دنیا میں جینا، گالیاں نہ دیں ایک دوسرے کو، سختی نہ کریں، مار پٹائی کر کے نہ کلمہ پڑھائیں، بات اچھے انداز سے کریں، یہ رواداری جو پڑی نا۔ بات بنیادی صرف یہ ہے جی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی کیوں دے؟ اصل بنیادی بات یہ ہے، اس میں کیا ہے، ان کے دین کا کوئی اصول ہے یا کیا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا پھارا ہے انہیں کہ آپ دیکھیں نا، ایک آدمی جو ہے اب اس کے باپ کو کوئی گالی دے تو اس کے گلے پڑ جاتا ہے، مرنے مارنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اس کی ماں کو کوئی گالی دے تو کہتا ہے کہ اس کو ذبح کر دوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے جن کو مسلمان جن پر اپنی جانیں قربان کر دی ہیں، ان کے بارے میں گالی کیسے سن سکتے ہیں؟ اور گالی وہ دیتے کیوں ہیں؟ کیا ان کے دین کا جزو ہے؟ یہ رشدی جو ہے اس کو وہاں امریکہ کا صدر جو ہے اس کو اپنے مجھ سے بات کرتا ہے، وہ دنیا بھر کے کسی بات کرنے کے لیے مہینوں کی تیاری کرنی پڑتی ہے، یہ ان کے وزیر اعظم جو ہیں، ان کے صدر جو ہیں، ان کو ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جو بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھنے والا ہے ان کے یہاں اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، اور یہاں بدل مذاہب کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ یہ سب منافقت ہے۔ بالکل سامنے سیدہ صاحب اپنی طرف سے یہ بھی بات کچھ کر رہے ہیں، یہ رواداری کوئی نہیں ہے، بالکل منافقت۔ ایک نظر آتی ہے کہ سارے بنیادی اسلام کے بنیادی اشعار ہے، بنیادی حکم ہے، جڑے بنیادی اسلام بالکل انہوں نے کوئی شک و شبہ نہیں، مثلا چوری کا ہاتھ کٹنا، زنا نو سنسار کرنا، مطلب داڑھی رکھنا، یہ سارے عمل بدنام کر دیتے گئے ہیں۔ بدنام ہر عمل جڑا کہتے ہیں جی بس یہ گلوں تو ہٹ جا، اسی جو مرضی آؤ وہ کر دیں، بس ہمیں اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ انچ برابر نہیں ہٹتے۔